امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے اس کے اندر جتنی احادیث ہے ان احادیث کو 1080 علماء کرام سے انہوں نے حدیث پاک لی ہے۔ 1080 استاد تھے ان کے، اور مصر، شام، عراق، فلسطین، اور جہاں ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی محدث ہے ان سے حدیث مل سکتی ہے وہاں کا سفر کیا انہوں نے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک حدیث کے لیے 2 مہینے تک کا سفر کیا، 2 مہینے تک۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث کے لیے نکل پڑا، اور پھر ایک سفر میرے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ 2 دن گزر چکے تھے میرے اوپر اسی حالت میں۔ پھر تیسرے دن میں نے گھاس پھوس کھا کر کے اپنی بھوک مٹائی۔ یہ قربانیاں ہیں ہمارے علماء کی، ان مدارس کی، ان مکاتب کی۔ مسجدوں کے اندر جو مکتب چلتے ہیں آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے مکتب کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں نا، آپ یاد رکھیں آپ کا بچہ اس مکتب سے نکلنے کے بعد وہ لوم میں جائے گا، وہ جو بھی اس کو کام بن سکے گا وہ کرے گا، لیکن یہاں مکتب میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو 25 سال کے بعد، 40 سال کے بعد بھی یاد رہے گا۔ اگر کوئی شخص اس کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو وہ باتیں یاد رہے گی۔ ہماری تجربہ ہے ہمارے پاس کے پڑھے ہوئے بچے جاتے ہیں چاہے کتنے ہی بگڑے ہوئے ہو، لیکن آنے کے بعد ان کو یہ چیز یاد رہتی ہے کہ ہمارے استاد نے ہم کو یہ پڑھایا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ جو دعائیں یاد کرائی جاتی ہے وہ بچپن میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو موقع نہیں مل پاتے، پھر وہ جماعت میں وقت لگائیں گے تو کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مدارس اور مکاتب کیا ہیں، ہم ان کو سمجھیں۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے شہر کے اندر اگر 400 علماء ہیں، 400 یا 4000 علماء ہیں، لیکن ان علماء کی تعداد کو آپ سامنے رکھے اور مساجد کی تعداد کو آپ سامنے رکھتے تو ٹیبل چوبل پچبل ہے ہمارے یہاں علماء کرام۔ اب امامت پر کتنے علماء لگیں گے؟ 400 عالم امامت پر لگ گئے اور باقی مدرسہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ صبح مدرسہ پڑھائیں گے، دوپہر پڑھائیں گے، مغرب بعد پڑھائیں گے۔ ان 3 وقتوں میں مدرسہ پڑھا کر ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے آپ معلوم کریں۔ کیا اتنی تنخواہ میں گزارا ہو سکتا ہے؟ ایک علم والا جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے وہ دین کی خدمت میں لگا ہے تو ان کو اتنی تنخواہ دو کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو بتاتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے کہ میری اتنی تنخواہ ہے۔ یہ حالات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تم علماء کرام کا تعاون کرنا بند کر دو، یہ مدرسے نہیں پڑھائیں گے، یہ دنیا داری کر کے پیسے کما لیں گے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر ان علماء نے مدارس کو، مکاتب کو چھوڑ دیا تو تمہاری نسل کلمے کو ترس جائے گی، تمہاری نسل یہودی بن جائے گی، نصرانی بن جائے گی۔ اتنا بڑا شہر، اتنی دینی خدمات، اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس شہر کے اندر کون سی برائی نہیں ہے جو نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری گلیوں میں ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے آنگن میں ہو رہا ہے، ہمارے گھر کے بازو میں ہو رہا ہے۔ شراب عام ہے، زنا عام ہے، اور کیا کیا برائیاں ہیں، کس کس پر بات کی جائے؟ عنوان ختم ہو جائے کہ اتنی باتیں، یعنی اس کے لیے عنوان نہیں رہا، اتنی باتیں ہیں۔ وراثت کے مسائل دیکھ لو، آپ نکاح کے متعلق باتیں دیکھ لو، اور شراب، نشہ، قتل کی واردات دیکھ لو، آپ خودکشی کے واقعات دیکھ لو، آپ کہاں پہنچ گئے؟ پھر بھی جو کچھ شکل ہمارے سامنے باقی ہے وہ انہی کی وجہ سے۔ مدرسے کسی کے تعاون کے محتاج نہیں ہوتے، اللہ رب العزت ان کو چلاتے ہیں، بلکہ ہمارے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو مدرسے چلتے ہیں، ان مدرسوں کو دیکھ کر، ان کے پڑھانے والوں کو دیکھ کر باہر کنٹری کے لوگ، عرب کے لوگ، کویت کے لوگ، قطر کے لوگ دیکھ کر حیرت کرتے ہیں کہ یعنی اتنا بڑا نظام ان ملکوں کے اندر جو مدارس کا چل رہا ہے، اتنی کم تنخواہ کے اوپر جو گزارا کر کے اپنی نسلوں کو دین و ایمان سکھا رہے ہیں۔ ان کو ہمارے علماء بہت اعلیٰ درجے کے محسوس ہوتے ہیں، جبکہ وہ خود عالم ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا خدمات ہیں۔ علماء کرام نے
ہر محاذ پر قربانی دی ہے، ورنہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اسی موبائل کے اوپر آپ کو 20 لوگ ملیں گے، الگ الگ نظریات کے لوگ ملیں گے، آپ ان کے بیانات سنیں، قرآن کی آیتیں پیش کر کے آپ کو بتائیں گے بیان کے اندر، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بتانے والا قادیانی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بتانے والا کون ہے، آپ اس کی باتیں سن کر متاثر ہو جائیں گے۔ پھر اس کا تعاقب کون کرے گا؟ آپ کو صحیح راہ کون دکھائے گا؟ وہ علماء حق، علماء ربانیین دکھائیں گے آپ کو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے، بیانات سالوں سے سنتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں یار مفتی صاحب یہ کیا ہے، یہ کون ہے، بتاؤ، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں فلاں طبقے کا آدمی، فلاں فرقے کا آدمی ہے۔ علماء نے قربانیاں دی، اور انگریز کے دور میں جو قربانی ہمارے علماء کرام نے دی ہے، 50,000 علماء کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا اس وقت میں، تب جا کر کے ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس ملک کے اندر، ہمارے بزرگ۔ اور یاد رکھیں کہ دین کا تحفظ ان دیواروں سے نہیں ہے، دین کا تحفظ تو استاد اور طالب علم سے ہے، ورنہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ ہے کہ ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر محمود استاد اور محمود طالب علم نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اپنی قوم کو صحیح راہ دکھائی۔ آج وہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھنے والے طالب علم اور وہ مدرسہ پوری دنیا کا مرکز بن چکا، بلکہ نوبت یہاں تک آئی، آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب سعودی کے اندر مسجد نبوی کے اندر ازواج مطہرات کے کمروں کو مسمار کر دیا گیا، اور جب وہ وقت آ پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا نظر آتا ہے، جو روضہ نظر آتا ہے، کہ اس گنبد کو بھی گرا دیا جائے، اس کے اوپر بہت طوفان برپا ہوا کہ اس کو کیوں گرانا چاہیے۔ انہوں نے جو گرایا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے لوگوں نے قبروں کو، بڑے اولیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، بدعت اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، کہیں یہ بھی حال نہ ہو جائے یہاں پر۔ انہوں نے سارے مکانات گرا دیے، سارے جو گنبد بنے ہوئے تھے اس کو گرا دیا، لیکن جب گنبد خضرا پہ بات آئی تو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، پوری دنیا سے علماء کرام کو بلایا گیا، پوری دنیا سے، مصر سے، شام سے بڑے بڑے علماء پہنچے، اور ایک قافلہ دارالعلوم دیوبند سے نکلا تھا، اور اس قافلے کے سب سے بڑے سالار بن کر جو گئے تھے علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ اسی انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والوں کا شاگرد تھا علامہ شبیر احمد عثمانی۔ آپ پہنچے ہیں وہاں پر اور سب نے اپنی اپنی باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی کو نمائندہ بنا کر پیش کیا گیا، آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 2 گھنٹے تک تقریر کی ہے، اور 2 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد وہ مضبوط دلائل دیے ہیں کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز تھا، اس نے تمام علماء کرام سے پوچھا جو دنیا کے مختلف خطوں سے آئے تھے کہ یہ جو ہندی کھڑا ہوا ہے نوجوان، یہ جو ہندی کھڑا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی، اس کا جواب دو۔ کوئی جواب نہیں دے سکا، سب نے نظریں جھکائی اور اپنی گردنیں جھکا لی اور کہا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے ان کی بات 100% درست ہے، اور اللہ کے نبی کے اوپر جو روضے پہ بنا ہوا گنبد ہے وہ باقی رکھا جائے گا، اسے توڑا نہیں جائے گا، فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ یہ قربانیاں ہیں علماء۔ اسی مدرسے سے پڑھنے والے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی محنتوں اور رات کے رونے نے اور تڑپنے نے آج پورے دنیا کے جو 7 بر اعظم کہلائے جاتے ہیں وہاں تک کہ دنیا کے آخری کنارے تک کے ان کی محنت اور ان کا کام پہنچا۔ یہ مدرسوں کی برکت ہے۔ آج ہمارے مدارس رہیں گے تو ہم رہیں گے، ہماری نسلیں رہے گی، ورنہ کلمے کو ترس جائے گی ہماری نسلیں۔ آپ قدر کرو۔ میں ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محمود غزنوی، یہ مکتب کیا ہیں آپ ان کی اہمیت کو جانو، مدارس کیا ان کی اہمیت کو جانو۔ محمود غزنوی ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے چاند کی روشنی میں کچھ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے بیٹھا ہے، تو محمود غزنوی نے رک کر اس سے کہا، بیٹا یہ چاند کی روشنی میں تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ مسجد میں جا کر کے پڑھو، مسجد کے اندر تو چراغ جل رہا ہوگا، روشنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ مسجد میں چراغ نہیں جل رہا، مسجد میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے چاند کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ چل، مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے چراغ خریدنے کو؟ کہا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔
محمود غزنوی نے کہا بیٹا میں تیرے سارے انتظامات کرتا ہوں، مسجد میں لے گیا، اس کے سارے انتظامات کیے، اپنی جانب سے اس کو جو بن سکتا تھا اس کا تعاون کیا، ہدیہ پیش کیا، اور جس رات کو اس نے اس بچے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا، اس نے سلوک کیا، اسی رات میں وہ سوتا ہے اور اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں محمود تو نے میرے ایک مہمان کا اکرام کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت دے اور اللہ تجھے آخرت میں بھی عزت دے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ محمود غزنوی وہ انسان تھا کہ جب اس کی قبر کھلی ہے تو اس کی ناس صحیح سلامت تھی۔ یہ دنیا کی عزت ہے جو اس کو ملی ہے۔ مسلمان بادشاہوں میں محمود غزنوی بڑا نیک دل حکمران گزرا ہے، اور پھر آخرت میں تو اللہ اس کو اجرت دیں گے۔ اس لیے اسی پر بات کرنی، کیونکہ 2 ہفتے سے وراثت کے اوپر، ترکے کے اوپر باتیں چل رہی تھی، اس لیے آج ان مدارس حالات کے مطابق تھوڑا سا بیان ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے ان مدارس کی، مکاتب کی اور دین کی لائن سے جتنی خدمات ہو رہی ہے، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے مراکز کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے اللہ ہماری ان نوجوان بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے جو اپنا دین چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ علم سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔